اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ کر اور مجرم کون ہوگا؟ فرمایا اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کا قانون نہ توڑنا، اور اس پر اس سے پختہ عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے۔ ایک وہ دن تھا کہ سال پہلے پارے سے شروع کیا تھا، الف لام میم سے، اب چھٹا پارہ جا رہا ہے، اور ہماری ترتیب یہ ہے، درس قرآن جب بیان مکمل ہوتا ہے تو ہم اس کو یوٹیوب پر فارورڈ کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہماری زبان سمجھتے ہیں شوق سے لوگ سن رہے ہیں، اور آنے والے بیان کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ مختصر درس قرآن ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑے آسان لفظوں میں درس قرآن پیش کیا جائے۔ آج تمہارے سامنے چھٹے پارے سے درس قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اور سامعین سے اتنی گزارش ہے
کہ جب آپ درس قرآن سنو یوٹیوب پر تو ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیا کرو، تاکہ آئندہ جو بیان آئے وہ آپ کو سہولت ملتی رہے۔ لائک بھی کر دیا کرو اور شیئر بھی کر دیا کرو، اس سے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر وہ جو یہودی مدینے میں رہتے تھے ان کا تعلق تھا، یہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ یہودی کہتے کس کو ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ اپنی مناسبت رکھتے ہیں، یعنی وہ تورات کتاب پر اپنی مناسبت رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم افضل ہیں، تم افضل نہیں ہو۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام سے ان کا مکالمہ بھی ہوا، انہوں نے کہا ہم افضل ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے نبی اللہ پاک سے باتیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا تمہارے نبی تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، ہمارے نبی تو آسمانوں پہ جا کر اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ یہ کہنے لگے ہمارے نبی کے پاس آسمانی کتاب تورات آئی ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کے پاس وہ کتاب آئی ہے جو تمام کتب کی سردار ہے۔ تمہارے نبی اللہ کے کلیم ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں۔ وہ نبی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھائی ہے۔ تو بہرحال مدینے کے اندر جو یہودی تھے انہوں نے مختلف بہانے تلاش کیے۔ کبھی کہتے مشرکین کی طرف پیغام بھیج کر کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہو کہ اللہ سے دعا کریں فلاں جو پہاڑ ہے وہ سونا بن جائے۔ کبھی کہتے کہ ان کو کہو کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ چلے جو ہمیں نظر آئے۔ مختلف کے ہیلے بہانے تلاش کرتے، اور کبھی کہتے جو اللہ کے پہلے نبی گزرے ہیں ان کے پاس اکٹھی کتاب آئی ہے اور تمہارے پاس تو تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے پھر جواب دیا، ایسے ہی سمجھو ان کے جو منہ کھولے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، ان کے کھلے منہ بند اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ جو ہیلے بہانے کر رہے ہیں ان سے پوچھو جو تمہارے بڑے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھ ہیلے بہانے کیے تھے۔ ہم نے یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر کتنے انعامات نازل کیے تھے۔ ان کے بڑوں نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، من سلوہ اتار دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم نے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، ہم نے پانی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی موسیٰ سے وحی کے ذریعے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
اپنا عصا چٹان پہ مارو، پتھر پہ مارو۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، ہم نے اس سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فرمایا کتنی کتنی نعمتیں اللہ پاک نے، یہ بھی انعام تھا کہ اللہ پاک نے فرعون کے ظلم سے ان کو بچا لیا، یہ بھی ایک انعام تھا۔ اور جب فرعون کے ظلم سے بچایا، دریا پار کرایا، وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا۔ آگے سے دریا ہے، پیچھے سے فرعون کی فوجیں ہیں، اور ان کے بڑوں نے کہا تھا اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اپنے عصا کو پانی میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو پانی میں مارا، اللہ پاک نے وہاں 12 سڑکیں بنا دی۔ پانی ویسے چل رہا ہے لیکن وہاں ایسے لگتا تھا جہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بھی پانی ہے لیکن درمیان میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ قوم وہاں سے گزر رہی ہے۔ یہ دوسرے کنارے پہ پہنچ رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کہنے لگا یہ چلو چلو بھائی، یہ بھی ہمارے لیے سڑک بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ گھبرا گئے، اب کیا بنے گا؟ لیکن جب یہ مکمل محفوظ دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے، اتنے میں فرعون کی فوجیں اور فرعون دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے پانی، اللہ کی شان، یہ وہی پانی ہے، اللہ والوں کو پانی بچا رہا ہے، اللہ پاک بچا رہے ہیں۔ اور یہ پانی وہی ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے جو ہیں ان کو پانی بہا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ احسان یاد کرو۔ جب یہ کنارے پہ آئے، کنارے پہ آنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب کو طور پہ آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آئے، وہاں اللہ پاک نے ان کو تورات کتاب عطا کی۔ اتنا ضرور ہے کہ وہاں 30 ایام گزارنے تھے، اللہ نے فرمایا 10 دن اور کر لو۔ پیچھے سے انہوں نے انتظار بھی نہ کی، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے واپس آئے، تورات اللہ کا حکم لے کر واپس آئے، تو پھر کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دو۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، میں نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جتنے گناہ ہیں ان کی حدیں ہیں، اور حدیں ایسی ہیں کہ جان باقی رہتی ہے۔ حدیں ایسی ہیں کہ جان، مثال کے طور پر اللہ پاک فرماتے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو، کیا کرو؟ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب حد لگی، جان تو باقی ہے نا، باقی جسم صحیح سلامت ہے، روح بھی نہیں نکلی۔ اسی طرح کہیں ہے کہ کوئی تہمت لگایا اس کو کوڑے مارو، کہیں کوئی ہے کہیں کوئی ہے۔ لیکن شرک اتنا بڑا ظلم ہے، جنہوں نے شرک کیا تھا
اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں ان کو معاف نہیں کروں گا، یا اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ فرمایا پھر ایک شرط ہے، 2 سزاؤں سے ایک سزا مقرر کر لیں، 2 سزاؤں سے ایک سزا مقرر کر لیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو قتل کریں، یہاں دنیا میں تو مر جائیں گے، آگے بچ جائیں گے۔ اگر یہ اپنے آپ کو قتل نہیں کریں گے، فرمایا پھر میں اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں ان کی سزائیں ہیں، لیکن جان باقی ہے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو زندہ رہنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ تو لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ تو قتل ہو گئے، مارے گئے۔ پھر جو بعد میں ان کے اندر بچے ان کے لیے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، استغفر اللہ۔ آگے سے کہنے لگے سانو کیڑا پتہ تو اللہ دا حکم لے کے آیا، سانو آپ دکھا، ہمیں خود دکھا، ہم اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ تو لوگ دے اس طرح کہتے ہیں ہم اللہ کو دے، یہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ فرمایا ان کے بڑوں نے تو اس نبی کے ساتھ بھی ہیلے بہانے کیے تھے، کبھی کوئی ٹال مٹول، کبھی کوئی ٹال مٹول، ہم ان کی شرطیں پوری کرتے آئے لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، اپنی ضد پر رہے۔ جب ان کے بڑے ضد پر رہے ہیں یہ کیسے ایمان پر آئیں گے؟ ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس طرح کریے، 70 آدمی 70 سردار ان میں سے لے آؤ کوتور پہ، میں تیرے ساتھ باتیں کروں گا یہ سن لیں گے۔ اب 70 سردار لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتور پہ چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے متوجہ ہو کر فرمایا دیکھو یہ باتیں آپ نے سنی ہیں نا، یہی تو میرے اللہ پاک ہیں۔ فرمایا نہیں، کہنے لگے نہیں ارین اللہ جہرتن، حضرت ظاہری طور پہ اللہ نو دیکھنا چاہتے ہیں، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو جہری ظاہری طور پر دیکھیں تب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا ایک چیخ نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور وہ سارے مر گئے، وہ سارے مر گئے۔ جب سارے مرے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے یہ پہلے مان نہیں رہے تھے، اب یہ یہاں آ گئے ہیں، یہ یہاں مر گئے ہیں، تو پچھلے کہیں گے یہ بروانے کے لیے لے گئے تھے۔ یا اللہ تو نے قیامت کے دن بھی زندہ کرنا ہے، قادر ہے اللہ، تو اب بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ قرآن پاک کے اندر، میں تمہارے سامنے قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں خدا تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر فرمایا تم پر ایک بجلی، ایک کڑک تم نے آنکھوں سے دیکھی
اور ہم نے تم کو مردہ کر دیا، یعنی وہ مر گئے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین پر منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر آپ یہ منظور ہوتا تو آپ اس کو قبل ہی ان کو ہلاک کر دیتے۔ یا اللہ، اگر آپ کو منظور تھا آپ ادھر ہی مار دیتے۔ اب یہ میرے ساتھ آئے ہیں، یہ اب مرے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سازش ہے۔ یا اللہ، آپ مہربانی فرما دیجئے، ان کو زندہ کر دیجئے۔ فرمایا کہیں آپ ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکتوں پر سب کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں۔ آپ ہی تو ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک نے پھر ان 70 آدمیوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ پاک وہ واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک واقعہ اور بیان فرمایا وہ وقت یاد کرو جس وقت تم نے کہا تھا یہ جو ہم من اور سلوہ کھاتے ہیں، یعنی کہ من میٹھی چیز ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے درختوں پہ لگتی تھی، ایک قول یہ ہے کہ جس طرح بارش آتی اس طرح باریک باریک چیز اترتی تھی، وہ میٹھی بڑی لذیذ ہوتی تھی، ان کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اسی طرح بٹیر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ بھون کر کھا لیتے۔ کہیں یہ بھی ہے کہ پکا پکایا ان کے پاس آتا۔ یہ کہنے لگے روزانہ یہ مرغ وغیرہ کھا کر ہم تھک گئے ہیں، ہمارے لیے تو مختلف چیزیں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من اور سلوہ روزانہ یہی آ رہا ہے، ہمیں تو مختلف چیزیں چاہیے۔ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار اور سبزیاں اور ککڑیاں اور گیوں اور مسور کی دال اور پیاز پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہو؟ اللہ پاک نے دعا قبول کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ان کو کہو اس شہر میں آبادی میں اتر جاؤ، وہاں زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، وہاں بیجو، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا جب اس بستی میں داخل ہو وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو وہ، اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے۔ ایک کیا ہے سجدہ کرتے ہوئے اور دوسرا کیا توبہ کرتے ہوئے، توبہ یا اللہ معاف کر۔ انہوں نے دونوں باتیں بدل دی۔ انہوں نے یا ایک بڑی باریکی کی بات کرنے لگے، ان کو گھمنڈ تھا، ایک تو ہے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، دوسرا ان کو گھمنڈ یہ تھا ہمارے ساتھ نبی ہے، ہمارے ساتھ ہمیں کیا ہونا ہے۔ لیکن اللہ پاک سبق دے رہے ہیں
کہ چاہے نبیوں کی اولاد ہو جیسے آج سید ہیں، اور اگر ان کے ساتھ نبی بھی ہو، لیکن جو اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ نہ نبیوں کی اولاد کو معاف کرتا ہے، اور نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ کس کو؟ جو اللہ کے حکم کو توڑے۔ اللہ مثال دے رہے ہیں، خود اندازہ لگاؤ۔ انہوں نے جب اس طرح کی چیزیں مانگی تو اللہ پاک نے کتنی باتیں فرمائی؟ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، دوسرا توبہ کرتے ہوئے جاؤ۔ انہوں نے دونوں باتیں الٹ کر دیں۔ کیا باتیں الٹ کی؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فرمایا اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرو، اور وَقُولُوا، تم نے کہنا ہے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یا اللہ ہمارے خطائیں معاف فرما۔ ایک اللہ سے معافی مانگنی ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم تمہاری خطائیں سے درگزر کریں گے، نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر انہوں نے دونوں باتیں بدل دی، سجدہ کرنے کی بجائے چتڑ کے بال چلنا شروع کر دیا، اور توبہ مانگنے کے بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ حنتتن کا معنی ہے یا اللہ معاف کر دے، توبہ توبہ، اور حنتتن کا معنی اللہ گندم دے، اللہ گندم دے، یعنی وہ بھی بدل دیا، سجدہ کی حالت بدل دی۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، مشرک کی عجیب ہی کوئی قسم ہے، جہاں اللہ کہتے ہیں یہاں سجدہ نہیں کرنا، وہاں مشرک سجدہ کرتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے یہاں سجدہ کرنا ہے، وہاں مشرک سجدہ۔ آج کے مشرک کو بھی دیکھ لو، اللہ کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے قبروں پہ سجدہ، وہاں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ادھر نہیں آ رہے۔ مشرک ادھر نہیں آتا، ادھر جاتا ہے، جدھر سے منع کیا ادھر جاتا ہے، جدھر کا کہا ادھر نہیں آتا۔ اچھا، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی انہاں محنتاں کی تھی، بھائی انہاں محنتاں کی تھی ہیں تو اپنی جنت کمائی ہے، تو سیدھا اپنی قبر جاونا ہے، تم خود محنت کرو۔ اللہ کی طرف سے مایوس ہیں، ان کی طرف سے امیدوار ہیں۔ حیرانگی ہے اس بات پہ۔ اونج تا میں قربان جانی ہاں، نماز تا ویلا آوے تا ملتان جانی ہاں۔ حیران ہے آج کے مشرک پہ۔ اس دور کا مشرک دیکھو، اب دیکھو۔ اور جو مشرک ہوتا ہے اس کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ آج بھی دیکھو، قرآن سنایا جائے، او جی یہ تواڈی پہنچ تو بالا تارے رکھ دیو، تو انہوں ان دی سمجھ نہیں آنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قرآن تمہارے لیے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو اس کے اندر میں اللہ کیا کہہ رہا ہوں۔ او جی انہوں رکھ دیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن پڑھا جائے پھر سمجھنا پڑتا ہے، سمجھا جائے تو شرک کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھو، انہوں نے پھر اس طرح کیا۔ اللہ پاک وہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب میں نے ان پر بڑے انوارات نازل کیے، بڑے انعامات اتارے ہیں، اور جو میں نے کہا انہوں نے کہنا نہیں ماننا۔ آج کے جو یہودی مدینے میں رہتے ہیں ان کے بڑوں نے میرا کہنا نہیں مانا، حالانکہ ان کی شرطیں ہم نے پوری کی ہیں، نہیں مانا۔ یہ کیسے مانیں گے؟ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، اور یہ وہ ہیں انہوں نے انبیاء کو بغیر جرم کے قتل کیا ہے۔ میرے محبوب آپ محنت کرتے آئیے، آپ محنت کرتے آئیے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا خوب کی، محنت کیا خوب کی۔ انہی مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے ایسی محنت کی ہے، اللہ پاک نے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام عطا کر دیے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اب اللہ کے نبی تو نہیں ہے، اللہ کے نبی تو قبر میں چلے گئے، آخری نبی تھے، چلے گئے، اب نبی نے دوبارہ نہیں آنا۔ لیکن جنہوں نے اللہ کا کہنا نہیں ماننا، جنہوں نے اللہ کے نبی کا کہنا نہیں ماننا، ان کی بڑی نشانی یہ ہے جو اللہ کے حکم پر چلتے تھے،
اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتے تھے، یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بڑی نشانی یہ ہے آج کے زمانے کے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ دیکھو لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کا کیا قصور ہے؟ صحابہ کا یہی قصور ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ کبھی صحابہ اکرام کی ذاتیات پہ، کبھی صحابہ اکرام کی گھر کے افراد پہ، عورتوں پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ فلاں آدمی کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نے قرآن دیکھا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی آیات ایسی ہیں جو واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہیں۔ باقی آیات تو اپنی جگہ، صرف 30واں پارہ اٹھا لو، سورۃ واللیل اذا یغشا دیکھو، اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ والضحیٰ کے اندر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تخصیص ہے کہ میرے محبوب ہم عنقریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ یہ ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب ابو بکر کو ہم راضی کریں گے۔ سورۃ واللیل اذا یغشا کے اندر پڑھ کے تو دیکھو، اللہ خود فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ابو قحافہ عثمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا تو کہاں مال خرچ کر رہا ہے؟ کبھی بلال کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، کبھی صحابہ اکرام کے جو غریب افراد ہیں ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ اگر کسی اور پہ خرچ کرتا تیری شہرت ہوتی، تیرا نام چمکتا، ادھر کیا خرچ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، فرمایا میں بتاتا ہوں ابو بکر شہرت کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، ابو بکر تو میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، تزکیہ نفس کے لیے خرچ۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی آدمی چاہے والد ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، مخالف ہو، کوئی تنقید کرتا تھا، اللہ پاک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن نازل کرتے تھے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی بات، اصل وجہ یہ ہے ان کا قرآن کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں ہے، جن کا ابو بکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن دیکھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتے۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اذا تردّا۔ یہ سارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ میں ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، فرمایا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یعنی کون ہے؟ جو کافروں کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور منہ پھیر رہے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، فرمایا اس سے دور رکھا جائے گا اور نہایت پرہیزگار۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ابو بکر کے متعلق لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں ابو بکر کا دل کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابو بکر تو وہ ہے جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال اللہ کے راستہ میں دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا چاہیے، وہ تو صرف اپنے رب پر، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جو مال خرچ کر رہا ہے یہ شہرت کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو اپنے رب کی عندہ من نعمت تجزا، فرمایا یہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے، اور جس کے لیے دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے دے رہا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا جلد ہی اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو راضی کروں گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کسی سے ابھی حساب نہیں ہوگا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، مختصر یہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کی مقدار اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اوپر اٹھائیے، سوال کیجئے تو میں تجھے عطا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اوپر اٹھائیں گے، اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع ہو۔ اللہ پاک فرمائیں گے آدم سے لے کر تیری امت تک بتا میں کس سے پہلے حساب لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یا اللہ میں ابو بکر لایا ہوں۔ اللہ پاک کا غصہ اللہ پاک کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ ابو بکر جس نے دنیا میں میرے ساتھ حساب نہیں کیا، آج میں اس سے کیسے حساب کروں؟ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کی شان نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآنی آیات بے شمار ہیں، اور لیکن اصل میں یہ قرآن پڑھا نہیں جاتا، قرآن پڑھے تو نظر آئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔